السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، قرآن عظیم میں اللہ تعالی نے تقریباً علماء کے مطابق 700 آیات قرآنیہ ایسی ہیں جس میں اللہ نے سائنٹیفک امور پر گفتگو فرمائی ہے۔ زمین و آسمان، کائنات اور نفس انسانی، جسم انسانی اور آفاق اور انفس سے متعلق تقریباً 700 آیات موجود ہے قرآن عظیم کے اندر، اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ 1000 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ نے انفسی و آفاقی دلائل یعنی زمین و آسمان کے دلائل پیش کیے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ دور اول کے مسلمانوں نے تو ان آیات پر تدبر کیا، تعقل کیا، تعمق کیا اور تحقیقات و تفتیشات کے دریا بہا دیے اور ایک لمبی تاریخ مرتب کر دی۔ لیکن عہد جدید میں جبکہ سائنس اپنے مکمل عروج پر ہے، ہمارے علماء جو ہیں خاموش ہیں، اس لیے کہ ہمارے علماء کی تعلیم جو ہے مدرسے میں ہوئی ہے، اور مدارس کے اندر میں نہ انگلش اتنی اونچی ہوتی ہے اور نہ ہی عصری علوم اور خاص طور سے سائنس کی وہ گہرائی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے علماء چاہے وہ کسی مدرسے کے ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، جماعت اسلامی کے ہوں، عالم ہونے کی بنا پر ان کی ذاتی معلومات جو ہے انگریزی کی اور سائنسی علوم کی بہت کم ہوتی ہے، اور ان کو رغبت بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ پورا زور جو ہے دین پر صرف ہوتا ہے اور ہونا چاہیے ماشاءاللہ۔ لیکن یہ ایک مجبوری ہے کہ وہ سائنس پر اور انگریزی زبان پر زور نہیں دے پاتے ہیں، جس کی بنا پر ان کا مطالعہ جو ہے ناقص اور کمزور رہتا ہے، اور وہ سائنس پر بولنا، اس پر مطالعہ کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے ہندوستان میں تقریباً 100-150 سال کے اندر میں جن علماء کی تفاسیر میں نے دیکھی ہیں، پڑھی ہیں، ان میں گہرائی کی بڑی کمی ہے۔ سائنسی عناوین پر یا تو بہت کم گفتگو کرتے ہیں، اور کرتے ہیں تو ہیں، لیکن وہ گہرائی، وہ گیرائی، وہ داروگیر، وہ پکڑ جو ہے ان میں نہیں پائی جاتی ہے جو ہونا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ان کا عنوان نہیں ہے، ان کے پاس نہ انگلش زبان اتنی اونچی ہوتی ہے کہ بڑی بڑی کتابیں مطالعہ کریں، اور نہ ہی سائنس کے علوم اتنے ہوتے ہیں، لہذا رغبت بھی اسی اعتبار سے ان میں کم ہوتی ہے، لہذا کام بھی کم ہوتا ہے۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ جدید دور میں جبکہ سائنسی ذرائع و وسائل کی کثرت ہے، یہ اتنی بڑی کمی ہمارے علماء کے اندر ہے کہ وہ سائنسی علوم اور انفسی و آفاقی دلائل پر خطاب کم کرتے ہیں۔ یونان میں اور یورپ کے اندر میں جو علماء موجود تھے قدیم زمانے میں، ان علماء نے فکری، نظری اور علمی و ادبی میدانوں میں بہت کام کیا۔ اسی بنا پر حکمت و فلسفہ و منطق اور علم طب، فنون لطیفہ اور ادب اور شعر و شاعری اور تاریخ اور تعمیر اور جغرافیہ اور علم الجبر والمقابلہ اور ہندسہ، ان میدانوں میں بہت کام کیا، لیکن تجربہ ایک بھی نہیں کیا۔ ان لوگوں کے اندر حکمت و فلسفے کا شوق زیادہ تھا، فلسفی اور سائیکولوجی اور لاجک اور منطق، اس میدان میں انہوں نے بہت کام کیا، بڑی بڑی کتابیں لکھیں، اور ان لوگوں کے ذریعے یہ علم پیدا ہوا اور ارتقاء کرتا ہوا کمال تک پہنچا۔ لیکن تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر جو ہے، یا ان بنیادوں پر یہ لوگ کمزور ثابت ہوئے۔ ارسطو نے کتاب تو لکھ دی فزکس پر، بھوتک شاستر پر کتاب تو لکھ دی ارسطو نے، لیکن تجربہ ایک بھی نہیں کیا۔ اور جسم انسانی میں دوران خون میں بھی غلطی کی ہے، جس کو میں نے ایک ویڈیو میں کہیں ظاہر کیا تھا، آج نہیں بولوں گا، اپنا وہ عنوان نہیں ہے۔ تو ارسطو نے قلب کی بناوٹ میں بھی غلطی کی اور دوران خون کے بارے میں بھی غلطی کی، تجربہ نہیں کیا ان لوگوں نے۔
تو ان لوگوں نے اتنے بڑے بڑے علوم پر خامہ فرسائی کی اور کمر ہمت چست کی اور کاوشیں کی، جد و جہد کی، لیکن پھر بھی بلندی کے اس مقام پر نہیں پہنچ پائے اور ان کا وہ مقام حاصل نہیں کر سکے جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اول تو یہ کہ ان لوگوں نے تجربہ اور مشاہدہ نہیں کیا، اور کیوں کیسے کر پاتے؟ وہ دور قدیم تھا، اور قدیم دور میں جدید دور کی مثل جو ہے ترقیات کی راہیں مسدود تھیں۔ ارتقاء ہوا، ارتقاء کے بعد عہد جدید میں تجربے اور مشاہدے اور تحقیق اور تفتیش کے بنیاد پر جو ہے کام آگے بڑھا۔ دوسری بڑی کمی جو تھی ان کے اندر وہ یہ تھی کہ ان میں دیو مالائیت کا تصور موجود تھا، دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے تھے، اور ان میں شرک اور بدعت اور گمراہی کے جراثیم بے حد موجود تھے۔ اسی بنا پر ان کی تحقیق جو ہے اور تفتیش شرک زدہ تھی، بدعت زدہ تھی، اسی بنا پر وہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ دوسرا یہ کہ وہ لوگ ایسٹرولوجی میں، علم نجوم میں بھی بہت شوق و ذوق رکھتے تھے، اور علم نجوم کی بنیاد پر وہ کسی بھی مسئلے کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتے تھے۔ ایک غلطی یہ تھی، اور تیسری غلطی یہ تھی کہ یہ لوگ جو ہیں آسمان پر گردش کرنے والے تاروں، سیاروں اور گرہ اپگرہ کے اثرات کو انسانی زندگی پر اثر ڈالنے والا تسلیم کرتے تھے۔ تو یہ بدعقیدگیاں اور یہ شرک زدگی جو ہے اور توحید، عقیدہ توحید سے دوری جو ہے، یہ سد راہ بنی، رکاوٹ بنی، روڑا بنی، اس لیے وہ لوگ آگے نہیں بڑھ پائے۔ دیکھیے اب تک ناظرین، میں نے اب تک کئی بار منطق، حکمت، فلسفہ، اس کی تائید ایسا کچھ مجھ کو آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ میں ان علوم و فنون کی تائید کرنے والا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، ابھی میں نے صرف تاریخ بیان کی ہے، لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے علم حکمت، علم فلسفہ اور علم منطق کا کیا مقام ہے، یہ بعد میں انشاءاللہ میں بولنے والا ہوں، بلکہ غالباً کچھ حصہ ابھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو حکمت اور فلسفہ اور منطق کا جو علم تھا یونانیوں کے پاس میں اور یورپ کے پاس میں، ان میں ان کی دیو مالائیت، ان کی شرک زدگی، ان کی بدعت پسندی اور ان کی بدعقیدگی شامل تھی۔ مسلمانوں میں بھی پیدا ہوئی، اس پہ شک نہیں کہ یونان سے اور یورپ سے یہ علوم منتقل ہوئے، اور ان علوم کی منتقلی مامون کے زمانے میں ہوئی۔ خلافت عباسیہ کے عظیم ترین خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے مامون الرشید ہیں۔ تو ہارون الرشید نے اپنے زمانے میں اپنی مملکت میں بیت الحکمت نام کی ایک لائبریری قائم کی تھی، اس میں ہزاروں کتابیں موجود تھیں جو فلسفہ اور حکمت پر مبنی تھیں۔ مامون بچپن سے ہی عالم بن چکا تھا، وہ علم دین کا بھی ماہر تھا اور سائنسی علوم کا بھی ماہر تھا، خاص طور سے منطق اور فلسفے کا تو رسیہ اور دلدادہ تھا وہ۔ مامون کی پیاس بیت الحکمت میں موجود ان کتابوں سے بجھی نہیں۔ مامون جو ہے ارسطو اور سقراط اور بقراط کی کتابوں کا بڑا شوقین تھا، ان کے بارے میں جاننے کا بڑا شوقین تھا۔ کشف الظنون کے اندر میں اور ابن ابی اسیبیہ نے اپنی کتابوں میں ایک خواب نقل کیا ہے مامون کا، اور علامہ شبلی نے اس کو اپنی کتاب المامون میں نقل کیا ہے، میں نے اس کو وہیں سے پڑھا ہے۔ تو کشف الظنون کا حوالہ ہے اور ابن ابی اسیبیہ کا حوالہ ہے کہ مامون نے خواب دیکھا، ارسطو کو خواب میں دیکھا، اور ارسطو جو ہے مامون کے سامنے حکمت اور فلسفے کی تائید کر رہا تھا، اور مامون جو ہے اس سے متاثر ہو رہا تھا۔ مامون کی جب آنکھ کھلی تو مامون کے دل میں فلسفے کے مزید سیکھنے کا شوق پیدا ہوا، اور اس نے قیصر کو، جو روم کا شہنشاہ ہے، خط لکھا کہ آپ کے پاس میں ارسطو کی اور سقراط کی اور بقراط کی جو کتابیں موجود ہیں، یا یونان کے علماء کی جو کتابیں موجود ہیں، وہ سب روانہ کر دیں آپ۔ تو شہنشاہ یونان نے اس پر اپنے علماء سے مشورہ کیا، اس بنا پر مشورہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ ان کتابوں کو دینے سے کوئی دینی غلطی کا ارتکاب ہو جائے اور اللہ کے یہاں ہماری پکڑ ہو جائے، لیکن ان پادریوں نے اسلام سے انتقام لینے کے پیش نظر یہ مشورہ دیا کہ آپ سے قبل کے زمانے میں ان کتابوں، قسطنطین کے زمانے میں منطق اور فلسفے کے برے اثرات کے خطرات کے احتمالات کی بنیاد پر ان کتابوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا اور تمام یونانیوں کو منع کر دیا گیا تھا کہ سائنس، حکمت اور فلسفہ کا علم حاصل نہ کیا جائے، یہ دین میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور ایک کمرے میں ان تمام کتابوں کو مقفل کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کتابیں ہم نے اس لیے مقفل کروائی تھی ہمارے علماء نے کہ یہ دین کو برباد کرنے والی، عیسائیت کو مجروح کرنے والی تھیں، لہٰذا اگر یہ کتابیں مسلمانوں کے ہاں پہنچا دی جائیں تو ان کا دین برباد ہو جائے گا، ان کی دینی رغبت، ان کا دینی میلان، ان کا دینی شوق و ذوق اور ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا، اور ہم کو وہ مقصد حاصل ہو جائے گا جس خطرے کی بنیاد پر ہم نے ان کتابوں کو بند کروایا تھا، اور علماء پر ان کے دماغوں پر ہم نے پہرے بٹھا دیے تھے۔ تو یہ کتابیں جب ان کے پاس جائیں گی تو ان کا یہ مسلمان جو ہیں تباہ و برباد ہوں گے، ان کا دین برباد ہوگا اور ان میں بدعقیدگی پیدا ہو جائے گی، لہٰذا یہ کتابیں بھیج دی جائیں۔ لہٰذا شہنشاہ یونان نے 5 اونٹ لدے ہوئے جو ہیں کتابوں کے روانہ کیے۔ علامہ شبلی نے غالباً المامون میں اس بات کا ذکر کیا ہے، اور میں نے مطالعہ کیا ہے، اور میں نے اپنی کتاب سائنسی علوم میں مسلمانوں کا فضل و کمال میں بھی اس کو نقل کیا ہے کہ اس روایت کے اندر میں کچھ تاریخی رنگ معلوم پڑتا ہے، کچھ رنگ آمیزی معلوم پڑتی ہے، کچھ بناوٹ معلوم پڑتی ہے۔ بناوٹ ہو اگر تاریخی اعتبار سے یہ خواب جو ہے سچا نہ ہو، ویسے ایسے خواب تو کوئی انسان دیکھ سکتا ہے۔ خود میں جب گمراہ تھا اور شبلی اور مودودی کا مطالعہ کرتا تھا ان کی کتابوں کا، تو میں نے شبلی کو اتنا پڑھا علامہ شبلی کو کہ شبلی کو خواب میں دیکھا، اور ایسے 2 بڑے خواب دیکھے کہ اگر میں بیان کر دوں تو آپ تعجب میں پڑ جائیں گے۔ بڑے علمی اور بڑے ادبی خواب تھے وہ، اسی قسم کے خواب تھے وہ۔ تو خواب تو دیکھ سکتا ہے انسان۔ تو ارسطو نے اگر خواب میں دیکھا، مامون نے اگر خواب میں دیکھا ارسطو کو، یہ ممکن ہے۔ ارسطو کے دل میں، مامون کے دل میں ارسطو کی رغبت تھی، محبت تھی، اور ان سے ان کا شوق تھا ان سے کتابیں پڑھنے کا، لہذا یہ ممکن ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہو، یہ خواب ان کو آیا ہو۔ وہ کتابیں یہاں پر آئیں تو علامہ شبلی فرماتے ہیں غالباً اس مقام پر کہ یہ واقعہ اور یہ خواب جو ہے ممکن ہے اس میں تاریخی رنگ آمیزی ہو، تھوڑی ملاوٹ ہو، لیکن یہ طے ہے کہ یونان سے وہ کتابیں جو ہیں مامون کو روانہ کی گئیں، اور جب وہ کتابیں یہاں پر آئیں اسلامی مملکت میں تو مامون الرشید نے ہندی، پارسی، یہودی، عیسائی مترجمین کے ذریعے ان کتابوں کے ترجمے کروائے، اور ایک بات، خاص بات کا لحاظ رکھا۔ یہ بات مامون کے تدبر اور تعقل کا پتہ دیتی ہے۔ مامون نے اور ہمارے علماء نے، ہمارے خلفاء نے یہ طے کیا کہ ہم حکمت، منطق، فلسفہ، ریاضی اور جدید علوم و فنون ان کتابوں کے تراجم تو کروائیں گے، لیکن ناول، قصہ کہانیاں، ان کی تاریخ، ان کے دیومالائیت، ان کی شعر و شاعری، ان کے قصے کہانیاں، ان کو ہم ترجمہ نہیں کروائیں گے۔ اس سے ایک بات معلوم پڑتی ہے کہ مامون اس زمانے میں کتنا بڑا مدبر تھا کہ جو کتابیں مفید تھیں انسانوں کے لیے وہی کتابیں ترجمہ کروائیں، اور وہ کتابیں ترجمہ ہوئیں۔ لیکن میں آپ سے کہوں کہ منطق اور فلسفہ اور علم کلام اور شعر و شاعری، ان علوم کی تعریف نہیں کی گئی۔ ہاں، اگر شعر و شاعری جو ہے تعمیری ہے اور مثبت ہے تو اس کا فائدہ کسی حد تک ہم مان سکتے ہیں۔ ویسے شاعری کی مذمت اللہ نے قرآن عظیم میں بیان فرمائی ہے۔ تو مامون نے ان کتابوں کا ترجمہ کروایا، اور جو کتابیں دینی
جو کتابیں جو ہیں علمی و فنی تھیں ان کا ترجمہ کروایا، لیکن شعر و شاعری اور قصہ کہانیاں اور ناولز اور ان کی دیومالائیت پر مبنی کتابیں ترک کر دیں۔ اور اس میں شک نہیں کہ مسلمانوں نے ان علوم کو یورپ سے اور یونان سے منتقل تو کیا، اور مامون کے زمانے میں بیت الحکمت میں اور ہارون الرشید کے زمانے میں بھی ان پر کام ہوا، ترجمے ہوئے ان کی شرحیں لکھی گئیں۔ ہاں، ایک البتہ کام کیا ہمارے مورخین نے، ہمارے علماء نے، علماء فلسفہ نے، علماء منطق نے، علماء جغرافیہ نے، علماء تاریخ نے ان کتابوں کا ترجمہ کروایا، اور ترجمہ کروانے کے بعد میں ان کی شرح کی، ان کی تشریح کی۔ اور تیسرا کام کیا کیا انہوں نے؟ ان میں جو کمیاں تھیں، جو غلطیاں تھیں، ان کی اصلاح کی۔ تو ان کی شرح کی، ان کی اصلاح کے بعد بھی منطق، فلسفہ اور علم کلام کے منفی اثرات جو پیدا ہونے والے تھے وہ پیدا ہوئے، اور مسلمانوں کا دین بھی منطق، فلسفہ اور علم کلام سے آلودہ ہوا، اور بہت سی دینی بدعتیں اور دینی گمراہیاں ان میں شامل ہو گئیں۔ اسی بنا پر جس طریقے سے یونان اور یورپ کے سائنس کے جاننے والے علماء جو تھے، سائنٹسٹ، ان میں دینداری کا فقدان تھا، ہمارے یہاں بھی ہمارے فلاسفہ، مناطقہ اور متکلمین نہیں کہیں گے، کیونکہ علم کلام جو ہے وہ دیندار قسم کے علماء سے متعلق ہے، لیکن منطق اور فلسفہ جاننے والے علماء جو ہیں ان میں دینداری کا فقدان تھا، اسی لیے روم کے اور یونان کے فلسفے کی جو گمراہیاں تھیں ان میں در آئیں، امپورٹ ہو گئیں، اور اتنی زیادہ ہوئیں کہ علماء کو ان پر کتابیں لکھنا پڑیں۔ غزالی نے اور ابن رشد نے بھی کتابیں لکھیں، امام غزالی نے بھی کتابیں لکھیں، اور تردید کرنا پڑی۔ تو منطق اور فلسفہ اور علم کلام جو ہیں اللہ کے بیان کردہ دین کی توجیح اور تشریح کرنے میں ناکام ثابت ہوئیں۔ تو علوم و فنون تو آئے، ارتقاء ہوا، اور اسی بہانے سے سائنس کے میدان میں ترقی ہوئی، ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو چیزیں منفی ہیں وہ منفی کہا جائے گا ان کو۔ حکمت، منطق و فلسفہ نے اسلام کا کام بہت کیا، اس میں شک نہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں، اور ان کے ترجمے ہوئے، تحقیقی کام ہوا، اور بڑے بڑے آلات، بڑی بڑی مشینیں، اور بہت کچھ کیمیا کے میدان میں کام ہوا، جو انشاءاللہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہمارا عنوان رہے گا۔ لیکن منطق و فلسفہ اور پھر تصوف بھی شامل ہو گیا، اور تصوف میں بھی منطق اور فلسفے کی آمیزش تھی، تو تصوف نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی، بلکہ جتنی بربادی تصوف لایا ہے، صوفیزم، منطق اور فلسفہ بھی اتنے ہی بربادی لائے، لیکن تصوف جو ہے زیادہ بربادی لایا۔ تصوف کے ذریعے سے شرک کے تمام راستے کھل گئے، اور آج ہندوستان میں یہ بڑے بڑے مزار، بڑے بڑے گنبد، بڑی بڑی عمارتیں اور شرک اور بدعت کے یہ مندر جو ہیں بربادی کا موجب بنے ہوئے ہیں، ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا، ان کے عقائد کی پوری بربادی کے ذمہ دار یہی متصوفین، متکشفین ہیں، جو تصوف میں ڈوب چکے تھے اور اسلام کی ایک نئی توجیہ پیش کر دی تھی۔ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، عالم اور ہے، صوفی اور ہے، اس تصور نے جنم لیا، اور لاکھوں مسلمان آج متصوف بن کر گھوم رہے ہیں، اور چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، صابری، کلیری، دنیا بھر کے سلاسل صوفیہ جو ہیں انہوں نے پورے دین کا تیا پاچا کر دیا ہے۔ تو یہ تمام علوم فنون آئے، ان کے ذریعے کام تو ہوا، لیکن خود خرابیاں بھی آئی ہیں۔ ہمیں اچھا کام لینا چاہیے اور خراب جو حصہ ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرات، آج اتنا ہی، انشاءاللہ اس کے بعد کی تاریخ جو ہے کسی اور موقع پر ہم تمام حاضرین سے گزارش کرتے ہیں، ناظرین سے، کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔